Welcome everyone in the second part of our lecture number one about research. As I already explained in a very broad way about research, that research is the searching of a knowledge to find out new ways to solve the unsolved problem, right? So, in a very short word, we can call a research which is based on the evidence, which is based on the proof, which we can validate, which we can collaborate. That one we will call a research. In that lecture, the mainly topic we will cover about the different type of a research, what are the different type, and what are the basic and essential part if you are going to start work on your research proposal. Okay. अच्छा, अब बहुत ही सिंपल है व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू। देखो, लिटरेचर रिव्यू जो है ये आपका काम बिल्कुल नहीं है। ये वो काम है जो आप सीख लेते हो मुख्तलिफ आर्टिकल से, मुख्तलिफ बुक से, जो समझ आपको आ जाती है आपके जो जिसको हम लोग बेस बनाते हैं यूजुअली। तो फिर इसमें ये होता है कि हम लोग दूसरों के थाट्स को, दूसरे के काम को हम लोग रीफ्रेश करते हैं। तो रीफ्रेश करने का आप लोगों को सिर्फ तरीका सीख लेना चाहिए। जैसे कोई भी एविडेंस आता है, कोई भी फैक्ट्स आता है, कोई भी फिगर आता है, तो उसके लिए हमें एविडेंस, उसके लिए हमें सबूत एक्चुअली पेश करना होता है। अब जैसे, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज ट्रेमेंडसली इंक्रीजिंग इन द लास्ट 10 ईयर, या फिर अगर मैं ये कह दूं कि द माइग्रेशन from the rural area towards the city is increasing in the last 2 decades because of the continuous war in the FATA, in the federal areas के। तो अगर मैं ऐसे एक स्टेटमेंट की तरफ आना चाहता हूँ तो फिर मुझे उसके लिए एक लिटरेचर, एक सोर्स की ज़रूरत होती है। सोर्स का मतलब ये है कि ये जो मेरे अल्फाज है ये मेरे अपने नहीं है, ये मैंने कहीं से कॉपी, कहीं से सीख के कहीं पर पढ़ा है एक्चुअली। तो वो फिर आप उसके साथ आतर की और फिर ईयर, जिस ईयर में उसने वही बात बताई है, ठीक है ना। फिर आपका जो डॉक्यूमेंट होगा उसके लास्ट में फिर आपको वही रेफरेंस एक्चुअली देना पड़ता है विद कंप्लीट लिंक के साथ, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है कि ये आप लोग कुछ थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो जब हम लोग सैम्पलिंग स्ट्रेटजी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर स्टेटिस्टिकल टेक्निक है, हमारे पास कुछ ना कुछ होते हैं, या फिर कुछ हमारे, अब अगर फॉर एग्जांपल किसी के फाइंडिंग्स है या किसी के कुछ कंक्लूजन है उसको आपने अपने स्टडी में इंक्लूड करना है, तो वो आपके एक्चुअली अल्फाज नहीं है। तो वो किसी, देखो लिटरेचर रिव्यू में आप लोगों ने बिल्कुल बुग़्ज़ बिल्कुल नहीं करना। आप लोग जो चीज़ कॉपी कर लेते हो सिर्फ उसको आप लोगों ने अपने अल्फाज में रिफ्रेश करके, क्योंकि आप यू कैन नॉट कॉपी डायरेक्टली कट एंड पेस्ट, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या करना है कि किसी भी काम को अगर आप लोगों ने अपने काम में उसको डालना हो, जस्ट आपको उसका रेफरेंस देना चाहिए और अपने आप में अपने अल्फाज में उसको रिफ्रेश करना है। अच्छा, कहाँ से आपको ये सारे लिटरेचर रिव्यू या जितनी भी आर्टिकल्स है या बुक्स है ये कहाँ से आपको मिल सकते हैं? ये मुख्तलिफ सोर्सेज से आपको मिल सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट टूल है जो मैं अपने स्टूडेंट को एक्चुअली, आई होप दैट बहुत सारे लड़कों ने अभी तक एक्चुअली किया भी है और मुझे उनके पर्सनल रिक्वेस्ट भी या मैसेजेस के थ्रू भी आए हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि दैट ईच एंड एवरी वन शुड ज्वाइन academia.edu। उस पर आप लोग फ्री अकाउंट बना के you can get books, you can get journals, you can get archive, you can get interview, you can get like reports, records, each and everything for like free, okay। और नेक्स्ट ये है ना कि मैं यूजुअली अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ दैट हाउ मच सोशल यू आर इन रिसर्च। तो रिसर्च में अगर आपने सोशल होना है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आप कितने सोशल हो, हाँ जी मैं फेसबुक इस्तेमाल करता हूँ, नहीं, वो आप सोशल हो लेकिन अपने कंटेक्स्ट में। अगर मैं आपसे विद इन एकेडेमिया आपसे बात करना चाहता हूँ तो यू शुड बी सोशल इन फॉर्म ऑफ इफ़ यू हैव अकाउंट इन द एकेडेमिया और रिसर्च गेट पर, ठीक है ना जी। अच्छा, हाउ टू सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी। देखो, ये बहुत ही ज़रूरी है मेथोडोलॉजी को सेलेक्ट करना। जैसे इस कोर्स का टॉपिक है रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है ना। तो जब हम लोग दोनों को मिला देते हैं तो फिर उससे हमारे पास एक सक्सेसफुल या फिर एक कंक्लूसिव रिसर्च आ जाता है। तो हाउ टू सेलेक्ट मौजू मेथोडोलॉजी को हम लोग कैसे कर सकते हैं, या फिर आपका जो
پرابلم ہے نیچر کا، اس کو ہم لوگوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہو سبجیکٹیو وائز یا پھر آبجیکٹیو وائز، پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ آف ریسرچ ہے، جیسے بھی میں نے بتا بھی دیا تھوڑا سا کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو اپروچ کے بارے میں، مکس کیا ہوتا ہے جس میں ہم لوگ دونوں کو ایکچولی ملا دیتے ہیں، پھر کریٹیکل کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان ساری چیزوں کو آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھ کے دین یو شوڈ گو ود دی اینڈ سلیکٹ دی میتھڈالوجی، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ آپ سے کوئی بھی، دیکھو سمپل سی بات ہے، اگر آپ نے ایک میتھڈالوجی سلیکٹ کر دی، اگر آپ سے کوئی بھی کہہ دے کہ وائی یو سلیکٹ دیٹ لائک دیٹ میتھڈالوجی، تو پھر ایٹ لیسٹ آپ کے ساتھ کچھ ریسرچ یا پھر ایویڈنس بیسڈ میتھڈ ہو کہ اس وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے، تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور میتھڈالوجی سلیکشن کے لیے بھی ایکچولی آپ کو پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، ہاؤ ٹو کلیکٹ ڈیٹا، ڈیٹا آپ لوگ مختلف آبزرویشن سے، انٹرویو سے، رپورٹ سے، ریکارڈ سے، مختلف اسٹیٹسٹیکل فگر سے آپ لوگ نکال سکتے ہو۔ اور ہاؤ ٹو ڈرا دی کنکلوژن فرام دی لائک ڈیٹا، تو یہ انشاءاللہ بعد کی چیزیں ہیں، جیسے ہم لوگ گرافیکل ریپریزنٹیشن کرتے ہیں یا پھر اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرتے ہیں یا پھر کچھ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک میں ہم لوگ آتے ہیں یا پھر ہم لوگ انالائز کرتے ہیں ڈیٹا کو، سو دیٹس ہاؤ وی یوزلی ڈرا اور کنکلوزیو لائک یا پھر کنکلوژن فرام اور ڈیٹا کے۔ اچھا، ہاؤ ٹو پریزنٹ ریسرچ فائنڈنگ، اگر آپ کے پاس کوئی بھی فار ایگزامپل آپ نے پاپولیشن کو دکھانا ہے ان دا لاسٹ 5 ایئر لائک ان دا لاسٹ 50 ایئر، کہ وار کی وجہ سے ہمارے ساتھ مائگریشن جو ہوا تھا وہ کتنا افیکٹ ہوا ہمارے اربنائزیشن سسٹم پر، تو اس کو ہم لوگ یوزولی ماڈل کرتے ہیں ود ان پکچر، پائی چارٹس، لائن، بلا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر انہی کو ہم لوگ ایکسپلین کرتے ہیں۔ اچھا، پریزنٹیشن کا عام سے الفاظ میں یہ مقصد ہے، دیکھو آپ لوگ سمجھیے اس چیز کو، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ کچھ چیز ہم لوگ لکھ لیتے ہیں ان دی ریٹن فارم، کچھ چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہے ان دی فارم آف اے پکچر، پائی چارٹس وغیرہ وغیرہ، تو ہر وہ چیز جو میں بغیر پڑھے ہوئے میں اس کو دیکھ لوں اور وہ مجھے سمجھ آ جائے، تو یہ پھر آپ کی ریسرچ کی بیسٹ اینڈ اپروپریٹ ریپرزنٹیشن ہے۔ سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ کہ وہ بیسٹ، تاکہ میں اس کو بغیر پڑھے ہوئے، بغیر آپ نے جو اس کو ایکسپلین کیا ہے، میں صرف آپ کے فیگر کو، لائن کو، پائی چارٹ کو دیکھ کے پھر اس سے میں کنکلوژن، اپنے ریمارکس وغیرہ نکال دوں۔ اچھا، سٹائل کیا ہونا چاہیے؟ سٹائل یوزولی جو ہے اس میں جو ورلڈ وائڈ جو ہمارا اسٹینڈرڈ ایکچولی یوز ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ مطلب ڈبل سپیس، ٹائمز نیو رومن 12، یہ بہت ہی سمپل سی ٹولز ہے، آپ لوگ اس کو یوٹیوب پر آپ لوگ سمپل آپ لوگ لکھ دیجیے ہاؤ ٹو رائٹ اے ریسرچ آرٹیکل یا ہاؤ ٹو رائٹ اے سائنٹیفک رپورٹ، پھر آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اسپیسنگ کیا ہوتی ہے، لائن اسپیسنگ کیا ہوتی ہے، اسٹائل کیا ہوتا ہے، فونٹ کیا ہوتا ہے، فونٹ سائز کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا؟ And I'm also hoping and expecting that now each and everyone should know about style and آپ لوگ کیسے لکھ سکتے ہو ورڈ کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، سمپل سے الفاظ میں اگر آپ کے 5 پیجز ہے تو 5 پیجز میں آپ کا سٹائل ایک ہی ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ایک جگہ پر فونٹ سائز کچھ مختلف ہو اور وہ آپ کا ٹیکسٹ جسٹیفائڈ بھی نہ ہو، اور فونٹ جو پیٹرن ہو ہمارا وہ بھی مختلف ہو، اور اسپیسنگ ود ان لائن وہ بھی مختلف ہو، تو یہ بالکل ایکچولی ایک رانگ پریکٹس ہے۔ 5 پیجز جو ہو وہ ایکچولی کمپلیٹلی ایک ہی سٹائل کے اندر ہو، ہیڈنگز بھی پراپر ہو، مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکنیکلی وچ ساؤنڈ بیٹر، ٹھیک ہے نا؟ جنرل فارمیٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یوزولی ریسرچ آرٹیکل کا بھی، یا آپ کے کام کا بھی، یا آپ کے بکس کا بھی، فرسٹ آف آل ٹائٹل ہوتا ہے، پھر ہمارے پاس ایبسٹریکٹ ہوتا ہے، پھر ہماری مین باڈی ہوتی ہے جس کے اندر میتھڈالوجی، ریزلٹ، ڈسکشن، کنکلوژن، ریفرنس وغیرہ آتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا جو لیکچر نمبر 2، 3، 4 ہے وہ کمپلیٹلی ہی ان کو میں ایکسپلین کروں گا بہت ہی ڈیٹیل کے اندر، کہ ٹائٹل کیا ہوتا ہے، ایبسٹریکٹ کیا ہوتا ہے، میتھڈالوجی ہم لوگ کیسے سلیکٹ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ان چیزوں کو پھر ہم لوگ وہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یہ ریفرنسنگ کا سٹائل ہے، ریفرنسنگ کا سٹائل جیسے آپ لوگ کو ابھی میں نے جسٹ بتا دیا کہ کوئی بھی ایویڈنس، اسٹیٹسٹیکل فگر، فیکٹس وغیرہ آپ لوگوں نے کاپی کر دیے، ان کو ویلیڈیٹ، ان کو کلیبریٹ کرنے کے لیے آپ کو ریفرنسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب ہم لوگ اس کا سورس دے دیتے ہیں تو اس کو ہم لوگ ریفرنسنگ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے جو آپ کا اسٹیٹمنٹ ہو اس کو ہم لوگ بتا سکیں کہ یہ اس آتر کے مطابق ہے، تو آپ نے اس کو ریفرنس، مطلب اس کو آپ نے سائٹ کر دیا، سائٹیشن جو ہوتی ہے ہماری
وہ پھر ہمارا اس کے اندر بیسیکلی آتا ہے۔ ورڈ کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہمارے پاس مختلف فارمیٹ ہے، آپ لوگ اس میں مینڈلے کے تھرو بھی آپ لوگ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، اور آپ لوگ آن لائن بھی کر سکتے ہو، یا پھر میں بیسیکلی پریفر کرتا ہوں اگر آپ مینول آپ لوگ کر لو گے تو پھر سب سے بیسٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ اچھا یہ ہے پھر ایک ہوتی ہے ہماری ان ٹیکسٹ سائٹیشن، اور نیکسٹ ہمارے ساتھ ہوتی ہے جو آپ کا ڈاکومنٹ ہو اس کے پھر لاسٹ میں جو ہماری ان ٹیکسٹ ہو، اس میں بیسک یہ ہے کہ جو آپ کا آتر ہو، جو اسٹیٹمنٹ ہو، وہاں پر آتر کا نام ہو اور جس ایئر میں اس نے وہ بات کہی ہو تو وہ اس کے مطابق ہو، اور پھر لاسٹ میں جو ہماری بریف سائٹیشن آتی ہے وہاں پر جو آپ کا ریفرنس ہو اس کا نام بھی ہوگا، ٹائٹل بھی ہوگا، ایئر بھی ہوگا، جس جرنل میں وہ پبلش ہوا ہے وہ بھی ہوگا، اور نیکسٹ یو آر ایل ہوتا ہے، جو ہمارا ڈائریکٹ ریسورس لنک ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے یوزولی، یا پھر ڈی یو آئی ہم لوگ یوزولی انسرٹ کرتے ہیں ود ان جو ہمارے جرنل پبلیکیشن ہوتے ہیں، وہ ایکچولی آٹومیٹیکلی جب آپ پیپر آپ لوگ پبلش کر لو گے، آپ لوگ اکیڈیمیا پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرے بہت سارے آرٹیکلز میں جتنے بھی امپیکٹ کے ہیں ان سب میں ڈی یو آئی ہے، تو ڈی یو آئی آپ کو دینا پڑے گا، ڈیجیٹل آبجیکٹ آئیڈینٹیفائر، یا پھر آپ لوگ ورڈ میں سمپل آپ لوگ ٹائپ کر دیجئے ہاؤ ٹو انسرٹ اے ریفرنس یا سورس ود ان ورڈ ڈاکومنٹ، پھر آپ لوگ تھوڑا سا انشاءاللہ سیکھ لو گے۔ بہت شکریہ، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ اسٹریم لائن کے لاسٹ میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہو، یا پھر جسٹ سلائیڈ نمبر یا جو بھی ٹاپک کا جو سلائیڈ کا جو ہیڈ ہے اس کے مطابق پھر آپ سوال پوچھ سکتے ہو۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو فار یور ٹائم، تھینک یو، السلام علیکم۔